نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أبي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم آمنت بالله صدق الله رسوله الكريم. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، آپ کو یہ پتہ ہے کہ سب سے اعلیٰ کون سی آیت ہے، سب سے اعظم کون سی آیت ہے؟ اعظم معک من کتاب اللہ قال قلت اللہ اعلم ورسولہ. ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دوبارہ پوچھا یا ابا المنذر اتدری ایو من کتاب اللہ معک اعظم، یہ بتلاؤ کہ کون سی آیت قرآن مجید کی ایسی ہے جو سب سے اعظم ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے. تو آخر میں انہوں نے فرمایا قال اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب فی صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور مار کر کہا واللہ لیہنک العلم، اللہ تجھے علم مبارک کرے. یعنی آپ نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ایک مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول. دوسری مرتبہ جب آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی. یہ کہ ایسی آیت ہے جو قرآن حکیم کے اندر یہ واقع ہوئی ہے اور یہ بہت ہی عظیم آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان بس موت کا ہی فرق ہے. یعنی آدمی مرے گا تو سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا. اور یہ آیت ایسی ہے کہ جو شخص پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، حوادثات سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر جو فطرانہ یا جو زکوٰۃ صدقات اکٹھے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوتا. میں اس کی حفاظت کر رہا تھا، بیت المال کا مال تھا. رات کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اپنے یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ غلہ اٹھا کر جا رہا ہے، تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا مجبور آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے اہل عیال جو ہیں بھوکے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ترس کھاتے اس کو چھوڑ دیتے کہ غریب آدمی ہے، آیا ہے مال اٹھانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے.
بولا کہ نہیں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح ان کو پکڑ لیتے ہیں تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں. تو وہ منت سماجت کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑا کر چلا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اس بات کا پتہ چل جاتا. اللہ رب العزت ان کو بتلا دیتے ہیں. صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہارے وہ قیدی کا کیا ہوا. حالانکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے درمیان بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا. فرمایا یا رسول اللہ وہ آدمی آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، قید کر لیا تھا، لیکن وہ اس نے منت سماجت کی اور اپنی جو ہے نا وہ غربت کا اظہار کیا، اپنے بچوں کی غربت کا اظہار کیا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، وہ دوبارہ آئے گا. اور دوسری رات کو پھر وہ آیا چوری کرنے کے لیے اور غلے کو جو نا دونوں ہاتھوں سے وہ بھر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پھر پکڑ لیا. پھر اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نے کہا نہیں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کو قید پکڑ لیا. لیکن اس نے جو منت سماجت کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری رات پھر چھوڑ دی. آپ صبح جب ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارے قیدی کا کہو یا رسول اللہ اس نے بڑی منت سماجت کی تو میں نے اس کو چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کل پھر آئے گا. نے کہا یا رسول اللہ جو آئے گا تو میں اس کو پھر پکڑ لوں گا. تو تیسرے دن جب وہ پھر آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی تو اسی تاڑ میں تھے کہ وہ آئے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا. تو انہوں نے وہ اسی طرح وہ جس طرح وہ غلہ اٹھا رہا تھا غلہ اٹھا کر جانے لگا تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیا. اس نے پھر کہا کہ یا مجھے جو ہے نا میں اسی طرح جس طرح پہلے آپ نے مجھے چھوڑا میں رحم کیے، مجھ پر رحم کرو، میں غریب آدمی ہوں. انہوں نے کہا نہیں آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، آج تو میں تجھے پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں کہ جو ہے نا وہ تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا. اس نے کہا تو میں آپ کو ایسی خیر کی چیز بتاتا ہوں. اس نے کہا کون سی چیز ہے جو تجھے فائدہ دے گی. انہوں نے کہا کہ کون سی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تم ایسے کرو کہ رات کو جب بستر پر جاؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی اور اللہ رب العزت ایک نگران کو تم پر مقرر کر دیں گے جو تمہاری ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ رب العزت تمہارے اوپر ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری بھی حفاظت کرے گی اور تمہارے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گی اور تمہارے مکان کی بھی حفاظت کرے گی. تو آیت الکرسی جو ہے یہ انسان کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے مکان کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی دکان کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. یہ اتنی عظیم آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہارے 3 دن تمہارے پاس آ رہا کون؟ فرمایا وہ شیطان تھا. بات اس نے سچی کی، تھا وہ جھوٹا آدمی، تھا وہ جھوٹا، لیکن بات اس نے سچی کی. یہ آیت الکرسی بتلانے، آیت الکرسی اس نے بتلائی لیکن تھا وہ جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی کی. تو یہ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے اور اتنی عظیم دعا ہے. اس کو تو ہر نماز کے بعد انسان کو سلام پھیرنے کے ساتھ سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد آیت الکرسی اپنا معمول بنا لیں آیت الکرسی پڑھ کر. اور اس کے بعد رات کو جب آدمی بستر پر جائے تو لازماً جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لے. اللہ رب العزت آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کے گھر کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب ایک بہت بڑے مفتی تھے کراچی کے. انہوں نے کہا کہ میرا معمول ہے کہ میں آیت الکرسی کم از کم 20-25 مرتبہ روز پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے آگے پیچھے کم از کم 20 کہتے ہیں ایک دو سے کام ہونے والا نہیں ہے. ان کا تھا وہ کہتے ہیں 1-2 سے پڑھنے سے کام ہونے والا نہیں ہے، کم از کم 20-25 مرتبہ پڑھنی چاہیے جس طرح کے آج کل کے حالات. وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں
پھر وہ کہتے ہیں ان کو جنات سے بھی ان کا تعلق تھا. کہتے ہیں وہ ایک دفعہ میرے پاس جنات آئے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ آیت الکرسی پڑھنا بند کر دو. میں نے کہا میں اب تو زیادہ پڑھوں گا. انہوں نے کہا خدا کے لیے یہ بند کر دو, ہمارے لیے یہ برداشت کرنی مشکل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس دن میں 300 مرتبہ میں نے آیت الکرسی پڑھی. 300 مرتبہ میں نے آیت الکرسی پڑھی. تو آیت الکرسی جو ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اللہ رب العزت جو ہے نا ہر طرح کے شر سے, جنات کے شر سے اور انسانوں کے شرور سے, حادثات سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی